السلام علیکم۔ لائف ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ ماہ سیام آخری عشرے میں داخل ہو چکا، جو جہنم سے آزادی اور نجات کا عشرہ ہے۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ کریم ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کو درگزر فرماتے ہوئے جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے والوں میں ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی شامل فرما لے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ناظرین کرام، آج کی صحت ڈائری ہیلتھ سندھ کا 3 ٹرائکا کا بقایا پروگرام کا وہ حصہ نرسنگ کے نظام پر ڈرون حملہ، محکمہ صحت سندھ میں خواتین ہراسگی کے واقعات رک نہ سکے، کچھ قومی و صوبائی سیاسی منظرنامے پر مشتمل ہے۔ ہفتے کو خصوصی رپورٹ میں ڈاکٹر عاشق حسین شاہ، خلیل احمد بھٹو جن الزامات کی زد میں ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے 2013 میں ڈیزیز کوٹے پر خلاف قانون پیرا میڈیکل ٹیوٹر بھرتی ہونے والے وہاب اللہ یوسفانی بجٹ اکاؤنٹ افسر کیسے بن گئے، جس پر میں نے انہیں کرپشن کنگ کہا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ کرپشن کنگ ہیں۔ یہ سفید پوش 2 گزٹڈ اور 1 نان گزٹڈ وہ محکمہ صحت سندھ کا ٹولہ ہے جس کا محکمہ صحت میں ملازمت کا مقصد ایک لوٹو اور پھوٹو ہے، جبکہ ان کے اصل پروڈیوسر اور سہولت کار وقت اور ضرورت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اس مشترکہ مفادات ٹولے کا مقصد قومی خزانے کو ٹھکانے لگاؤ، مریض چاہے قبرستان میں جائیں، غریب کی جھگی میں روشنی ہو یا نہ ہو، لیکن اب بجلی کی جگہ غریب کی جھگی میں سولر لگانے کی باتیں تو ہو رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ ڈاکٹر عاشق حسین شاہ کو اگر قانون کے مطابق خاتون ہراسگی کے کیس میں اگر ڈاکٹر فرخ شیر خان کی طرح سزا دے دی جاتی تو کم از کم محکمہ صحت سندھ میں خاتون ہراسگی کے شرمناک، قابل مذموم اور مکروہ عمل کو اگر روکا نہیں جا سکتا تھا تو کم کیا جا سکتا تھا۔ لیکن مٹھی NICVD میں ایک مسلم اور ایک نان مسلم 2 ڈاکٹروں کی جانب سے نرس کو ہراساں کرنے کا جو لرزہ خیز واقعہ محکمہ صحت سندھ میں پیش آیا ہے، اس کی کچھ جھلک میڈیا کے حوالے سے اسکرین پر پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ جھلک ملاحظہ فرمائی؟ کیا عاشق حسین شاہ کو PDF کا صدر خواتین کی عزت پامال کرانے کے لیے بنایا گیا تھا، یا پھر اس واقعے کے بعد PDF سندھ کی تنظیم نے اپنی سیاسی پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسی کے مطابق مذکورہ عہدیدار کو کیس کی شفاف تحقیقات اور منطقی انجام تک کے لیے اس کے عہدے کو فوری طور کے اوپر معطل کر کے شفاف قانونی کارروائی میں کیوں تعاون نہیں کیا گیا؟ یہ تنظیمی مسئلہ میڈیا میں اس لیے زیر بحث آئے گا کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے بانی چیئرمین کے نظریہ سوشلزم کو ترک کر کے اب اپنے آپ کو سیکولر کہلاتی ہے۔ اس سیکولر جماعت کی ذیلی تنظیم کے ڈویژنل صدر کے ہاتھوں خاتون ہراسگی کا معاملہ پیش آنا نہ صرف ایک حساس بلکہ یہ قومی معاملہ ہے۔ اس پر کھل کر پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی
اپنی پوزیشن فوری طور پر واضح کرنی چاہیے۔ جہاں تک جو خاتون یا خواتین اپنا جسم اپنی مرضی کا نعرہ لگا رہی ہیں تو یہ معاملہ الگ اور دوسرا ہے اور اس پر الگ بات کی جا سکتی ہے، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ نہ جسم ان کا نہ سانس ان کی، استغفر اللہ، ملحدانہ دعوے کے باوجود اسلامی جمہوری پاکستان میں اسلام پر حملہ کرنے والی خواتین کے خلاف قانون کا حرکت میں نہ آنا، یہ کیا طوفان بے ایمانی ہے کہ اب مسلمان بچوں کو اسکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم کے بجائے ناچ گانے کی بلکہ ڈانس کی لازمی تعلیم دی جائے گی، جس کا آغاز وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ہونے جا رہا ہے۔ حکم نامے کی کاپی آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ حکم نامے کی کاپی آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان کے بعد اس پر میں مزید تفصیلی گفتگو کروں گا۔ نیز 3 ٹرائیکا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی مزید تفصیل انشاءاللہ منگل کی خصوصی رپورٹ میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے، جبکہ فارمیسی کونسل پاکستان کی جانب سے ملک کے 25 ایسے اداروں کی فہرست مشتہر کر دی گئی ہے جن کا الحاق پاکستان فارمیسی کونسل کی جانب سے فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اس حکم نامے کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائے۔ فہرست آپ نے دیکھی۔ فہرست کے مطابق اسلام آباد کا 1 ادارہ، خیبر پختونخوا کے 8 ادارے، پنجاب کے 11 اور سندھ کے 5 اداروں میں کنگسٹن کالج آف فارمیسی کراچی، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کراچی، دی برگڑی انسٹیٹیوٹ آف فارمیسی ماتلی ضلع بدین، بٹائی انسٹیٹیوٹ میرپور خاص سندھ، ایڈوکیئر انسٹیٹیوٹ سکھر کو قانونی اہلیت کے مطابق نہ پائے جانے پر ان کے الحاق کو منسوخ کرتے ہوئے خواہش مند طلباء کو ان اداروں میں داخلہ نہ لینے کا الرٹ پاکستان فارمیسی کونسل نے جاری کر دیا ہے، جبکہ پاکستان فارمیسی اینڈ مڈوائفری کونسل کی خلاف قانون رجسٹرار فوزیہ مشتاق پر وفاقی محکمہ صحت کا کلہاڑا چل گیا اور محکمہ صحت کے سیکریٹری افتخار شالوانی نے نہ صرف انہیں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا ہے بلکہ 19 اپریل 2019 سے 2024 تک کی وصول کی گئی ان کی تمام تنخواہیں اور مراد فوری طور پر خزانے میں جمع کرانے کا واضح قانونی حکم بھی جاری کر دیا ہے۔ موصوفہ 2019 سے مافیا کی شکل میں قومی اسمبلی سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے بار بار فیصلوں کو اور محکمہ صحت کے مجاز حکام کی حکم عدولی کرتے ہوئے گھس بیٹھیے کی طرح قبضہ مافیا کے ڈان کی حیثیت سے سرکاری ادارے پر غیر قانونی طور پر قابض تھیں، جبکہ ان کی کھلی پشت پناہی کرنے والوں میں ڈاکٹر رد کے امفاؤ سول اسپتال کراچی کے کوما سپروائزر عبدالقیوم خان مروت، جو حیران کن طور پر سرکاری ملازمت کے دوران کئی ذاتی نجی نرسنگ اسکول کے کروڑ پتی بزنس مین بھی ہے اور FBR کے ریڈار پر بھی نہیں ہے۔ وفاقی محکمہ صحت کے سرکاری ملازم، ان کے ساتھی NICH کے میل نرس اور خود ساختہ ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے عہدیدار اعجاز کلیری، جو خیرپور اور کراچی میں ذاتی متعدد نجی اسکولوں کے مالکان بھی مروت کی طرح ہیں، یہ ہمیشہ ہٹائی جانے والی فوزیہ مشتاق کو ہٹانے کی قانونی کارروائی میں فرضی خود ساختہ تنظیموں کی چھتری تلے لاقانونیت اور احتجاج کے ذریعے فوزیہ مشتاق کی برطرفی کو رکواتے رہے ہیں۔ نیب ایسے سرکاری ملازمین کو فوری طور پر قومی معیشت کی بربادی میں اہم کردار ادا کرنے والے ایسے سرکاری ملازمین کو قانون کے دائرے میں لے جو کالے دھن کو سفید کرنے والوں کی اس فہرست میں شامل ہے جس میں بلدیہ غربی کے چوکیدار شیر محمد خان یوسف زئی بھی
مروت کلیری ٹرائکا کی پہلی لائن کی یہ وہ مافیا ہے جس نے پاکستان میں نرسنگ کی کمی کو پورا کرنے کی آڑ میں نرسنگ کی تعلیم و تربیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ ابھی آئندہ جلد ایسے محکمہ صحت کے ان ملازمین کو بھی بے نقاب کیا جائے گا جو نرسنگ بزنس کے نام پر کالے دھن کو سفید کرنے کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت سندھ میں نرسنگ کی ملازمت بھی کر رہے ہیں اور ملک کی ڈوبی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے میں سر فہرست ہیں، جبکہ نیب، اینٹی کرپشن اور FBR ان قومی مجرموں سے دور اور لا علم نظر آ رہا ہے۔ پھر خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ ضلع کیماڑی میں دھاندلی کے باوجود ہارنے والے سابق جیالے وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اور نون لیگ کے امیر مقام فوزیہ مشتاق کی غیر قانونی تقرری کو رکوانے کے لیے افتخار شلوانی وفاقی سیکریٹری صحت پر آخر وقت تک سیاسی دباؤ ڈالتے رہے۔ کیا فوزیہ مشتاق ان حضرات کی خالہ مامی لگتی ہے یا اربوں روپے کی لوٹ مار میں سے سبز چارے کا کچھ حصہ سیاست کے نام پر غلاظت پھیلانے والے ان عناصر کو اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ صحت کے شعبے کا سارا نظام محفوظ نرسنگ کے نظام سے وابستہ ہے، جبکہ وفاقی سیکریٹری نے فوزیہ مشتاق کو ہٹاتے ہوئے ایک عارضی زبانی حکم پر یاسمین آزاد کو رجسٹرار کا عارضی چارج دیا ہے، جس پر مافیا جو گل کھلا رہی ہے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ منگل کو خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ فرمائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔